ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواہ مسلم۔ سود عربی زبان میں ربان کو کہتے ہیں جس کا لغوی معنی اضافہ ہے، جبکہ شریعت کے اصطلاح میں سود اس متعین و طے شدہ اضافی رقم کو کہا جاتا ہے جو مقروض کر دینے والے کو اصل سرمایہ کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ سود خواہ کسی غریب نادار سے لیا جائے یا امیر سرمایہ دار سے لیا جائے، یہ ایک ایسی صفت اور لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص، خود غرضی، مفاد پرستی اور بخل جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، ہر انسان کو تقریباً معاشی اقتصادی تباہ کاریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے دین اسلام اسے کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اجتنبوا السبع موبقات کے ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام گناہوں کو گنوایا، ان میں سے ایک وَآكِلُ الرِّبَا سود کھانا ہے۔ میرے بھائیو، سود ایک ایسا بدترین عمل ہے جو انسان کی ہلاکت و بربادی کا باعث بنتا ہے۔ حضرات، اسی طرح سودی کاروبار کرنے والے انسان اس شخص کی مانند ہے گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ذرا غور کیجئے، یہ سود کس قدر بڑا جرم ہے کہ اس کو ترک نہ کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ کی طرف سے کسی بھی دوسرے گناہ پر نہیں، کسی بھی کبیرہ گناہ کے لیے اس قدر سخت الفاظ قرآن مجید میں استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے لیے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال هم سواء۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، سود کو کھلاتا ہے، جو سود کو لکھتا ہے اور ان کے گواہوں پر۔ مزید آگے فرمایا ہم سواء، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ میرے بھائیو، کسی مسلمان پر رسول اللہ کا لعنت بھیجنا اور اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا کتنا بدبختی کی بات ہے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مرفوع روایت ہے الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں، ادناها مثل ایتان الرجل امہ، کہ اس کا سب سے کم ترین درجہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ وان ارب الربا استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، کہ اس کا سب سے بڑا درجہ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا ہے۔ حضرات، یہ سود ایک ایسا بدترین عمل ہے جسے ہر دین و مذہب میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نے یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الربا وان کثر فإن عاقبتہ تصیر الی کل، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ان دلائل سے یہ ہمیں بات معلوم ہوئی کہ سود ایک بڑا گناہ ہے